We're going to start the composite keys examples. In the recent lectures, we discussed about definition of the primary composite key and its related examples. تو ابھی ہم نے جو تھوڑی سی آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے بیسک ایگزامپلس بتائی ہیں جس میں کمپوزٹ کی کا کانسیپٹ بتایا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ کالم اگر ایک ٹیبل میں پرائمری کی کنسیڈر ہوں تو اس کو ہم کمپوزٹ کی کہتے ہیں، اور پرائمری کی ہمیشہ سنگل کالم کنسیڈر ہوتی ہے. اب ہم کچھ اور ایگزامپلس کرتے ہیں تاکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ انکریز ہو اور آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہوں کہ ایگزیکٹلی کمپوزٹ کی ہوتی کیا ہے. پریپیئرنگ ڈیٹا سیٹ فار دی کمپوزٹ کی، یعنی اس کے لیے ڈیٹا سیٹ کس طرح ہونا چاہیے، اس کا کانسیپچلی ہم دیکھیں کہ ڈیٹا سیٹ ایکچولی ڈیٹا سٹور کیسے ہوتا ہے. یہ بیسک پرنسپل ہے اس کو سمجھنے کا، اور اگر آپ کمپوزٹ کیز میں یہ چیز سمجھ لیتے ہیں تو پھر آپ جب ڈیزائننگ کریں گے تو آپ سوچیں گے اسی فارم میں جس فارم میں ہم آپ کو ڈیٹا سیٹ بتانے والے ہیں. اسی طریقے سے ایک ہاسپٹل ریلیٹڈ ایگزامپلس بھی ہم آپ کو دکھائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے کہ اگر ہم اس کی جگہ کمپوزٹ کی نہیں استعمال کرتے تو پھر کیا ایفیکٹ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ یہ سوچنا پڑے گا کہاں پہ پرائمری کی استعمال ہوگی، کہاں پہ کمپوزٹ کی استعمال ہوگی، اور کہاں پہ ہو سکتا ہے یہ دونوں استعمال نہ ہوں. لیکن اگر وہ استعمال ہو رہی ہو اور اگر آپ نے اس کو فگر آؤٹ نہیں کیا اور اگر آپ نے اس کی انالیسس صحیح طریقے سے نہیں کی تو پھر آپ ایک رانگ طریقے سے آپ ایک ڈفرینٹ قسم کی کالم کو آپ پرائمری کی کو کمپوزٹ بنا سکتے ہیں یا کمپوزٹ کو پرائمری کی بنا سکتے ہیں، اور وہ بھی ایک غلط کانسیپٹ بنتا ہے اور ڈیزائن میں مسٹیکس آتی ہیں. جیسے ہمارے پاس ایگزامپل ہے پریپیئرنگ ڈیٹا سیٹ فار کمپوزٹ کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ATM ٹرانزیکشن ہے، اور یہ ہم ایگزامپل پہلے بھی کر چکے ہیں، ابھی ریسنٹلی بھی آپ کو بتائی ہے کہ ہمارے پاس کارڈ نمبر ہے، ٹرانزیکشن نمبر ہے، اماؤنٹ ہے، ڈرا ڈیٹ ہے، مشین نمبر ہے، ٹرانزیکشن ٹائپ ہے. تو کارڈ نمبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کارڈ ہونا چاہیے اور کارڈ کے اوپر ایک نام لکھا ہوتا ہے، اس کی ایشو ڈیٹ ہوتی ہے اور اس کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک علیحدہ ٹیبل چاہیے جس کے اندر آپ لکھیں گے کہ آپ کے پاس ایک کارڈ ایک ٹیبل ہے، اور اس ٹیبل میں آپ لکھیں گے کارڈ نمبر، یہ ایک پرائمری کی ہے، اور کارڈ ہولڈر نمبر آپ کریں گے، کارڈ ہولڈر نیم، ایشو ڈیٹ آپ کریں گے، ایکسپائر ڈیٹ. تو اس طرح کے کچھ کالم آپ مینج کریں گے تو آپ کے پاس ایک پیرنٹ ٹیبل آئے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو آپ کا کارڈ نمبر ہے یہ اس کو ایسوسیٹ کرے گا کہ آپ کے پاس یہ فورن کی ہے، اور اس وقت یہ دونوں جو ہیں یہ آپ کے پاس کمپوزٹ کیز ہیں، اور ایٹ دی سیم ٹائم کارڈ نمبر از اے فورن کی. آپ کے پاس ایک دوسرا کالم ہے جو آرٹیفیشلی آپ نے انٹروڈیوس کیا ہوا ہے، اس کالم کو ہم کہیں گے سیروگیٹڈ کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ون کارڈ از گوئنگ ٹو بی یوزڈ مینی ٹائمس. اگر آپ یہ کارڈ ایک دفعہ یوز کرتے ہیں، دو دفعہ کرتے ہیں، تین دفعہ کرتے ہیں، تو فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک کارڈ یہاں پہ دیا ہوا ہے 6001 6002 اور بہت سارے کارڈ ہیں. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ 6002 جو ہے اس میں ٹرانزیکشن نمبر 1 سٹارٹ ہوئی ہے، 6002 میں ٹرانزیکشن نمبر 2 سٹارٹ ہوئی ہے. اسی طریقے سے آپ کے پاس آتا ہے 6003 ٹرانزیکشن 1 اگین سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور اس طریقے سے یہ چلتا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرٹیکولر کالم جو کہ ٹرانزیکشن کا ہے، ٹرانزیکشن نمبر، اس کالم کو ہم کہیں گے سیروگیٹڈ کی ہے، اور اس کالم کی بیسس پہ ہم یہ مینج کریں گے کہ ہمارے پاس جو پرٹیکولر کیسز آتے ہیں وہ اس فارم میں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں. تو اس وقت آپ کو کلیئر پتہ لگ گیا ہے کہ یہ سیروگیٹڈ کی ہے، یہ ہمارے پاس فورن کی ہے، یہ دونوں کمپوزٹ کی ہیں، یہ ہمارے پاس پرائمری کی ہے. تو اس وقت جتنی بھی کیز ہم نے کی ہیں اس میں کلیئرلی آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہمیں کیا کچھ اور ٹیبل چاہیے، ہمیں کچھ اور کالم چاہیے، کیا کالم سیروگیٹڈ ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں آپ فگر آؤٹ کریں گے تو تبھی ایک اچھا ڈیٹا سیٹ بنتا ہے. تو اس پرٹیکولر فارم میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس وہی ٹیبل آتا ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کو ایک ایڈیشنل ٹیبل چاہیے، اور اس پرٹیکولر ٹیبل میں ہمارے پاس تقریباً وہی ڈیٹس آتی ہیں. اکاؤنٹ نمبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کوئی نہ کوئی اکاؤنٹ ہوگا، اور اس اکاؤنٹ کی بیسس پہ آپ اس کو مینج کریں گے، اور تبھی باقی ٹرانزیکشنز آپ مینج کر سکیں گے. اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک ہاسپٹل کی ایگزامپل آتی ہے. ہاسپٹل میں جب بھی ہم جائیں گے تو ایز اے پیشنٹ جائیں گے، تو ہمیں ایک ٹیبل چاہیے ہوگا پیشنٹ، کیونکہ ہمارے پاس پیشنٹ آئی ڈی یہاں پہ دیا ہوا ہے. یہ جو پیشنٹ آئی ڈی ہے، اس پیشنٹ آئی ڈی کی وجہ سے ہمیں ایک پیشنٹ ٹیبل چاہیے ہوگا. یہ آپ کی کائنڈ آف ایکسرسائزز ہیں جو کہ آپ کو مائنڈ میں رکھنی ہوگی کہ آپ کے پاس جو ایگزامپل ہے وہ کمپلیٹ ہے کہ نہیں ہے.
اگر آپ پیشنٹ آئی ڈی کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہو از اے پیشنٹ آئی ڈی، اور پیشنٹ آئی ڈی کس کو بلانگ کرتا ہے. تو اس کے لیے پھر ہم یہ کہیں گے کہ آپ کے پاس پیشنٹ آئی ڈی پرائمری کی ہوگا اس ٹیبل میں، پیشنٹ کا نیم ہوگا، اس کا ایڈریس ہوگا، ٹیلی فون نمبر ہوگا، سٹی ہوگی، تو اس کے ڈفرینٹ کالمز آئیں گے، ڈیٹ آف برتھ بھی ڈیفینیٹلی ہوگی. تو یہ سارے کالمز جو ہیں وہ پیشنٹ سے آئیں گے. تو اس کی بیسس پہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس فورن کی بنتی ہے، اور اس وقت یہ دونوں مل کے آپ کے پاس کمپوزٹ کی بنتی ہیں، اور یہ اس وقت آپ کے پاس سیروگیٹڈ کی بنتی ہے. تو جب پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس جائے گا، اس کا وزٹ نمبر ایک ایشو ہوگا، اس وزٹ نمبر کی بیسس پہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا. جس طرح آپ جاتے ہیں آپ کو ایک نمبر دے دیا جاتا ہے، جی آپ کا نمبر 35 ہے، آپ نیکسٹ ٹائم گئے ہیں آپ کو نمبر ہو سکتا ہے 5 مل جائے، اس کے بعد پھر جائیں پھر ہو سکتا ہے 35 آپ کو مل جائے. تو جب دوبارہ 35 ملے گا تو وزٹ نمبر آپ کا بدل جائے گا. تو وہ وزٹ نمبر 35 دوبارہ نہیں آئے گا، وہ آپ کا وہ نمبر ہوگا جو پیشنٹ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے ان کے حساب سے ہوگا. لیکن اس وقت آپ کا نمبر ہو سکتا ہے 87 ہو، 38 ہو، 59 ہو، سسٹم کے اندر وہ نمبر ڈفرنٹ ہوگا. تو ایک آپ کے پاس کیو نمبر ہوگا، ایک آپ کے پاس وزٹ نمبر ہوگا. تو یہ سیریل نمبر کنسیڈر ہوگا. اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ کے پاس پیشنٹ جو ہے وہ 101 ہے تو اس کا وزٹ نمبر 1 آئے گا، 01 ہو جائے گا، 101 ہے، وزٹ نمبر 2 ہو جائے گا. اس فارم میں ہی چلے گا. اب اس پیشنٹ نے ٹیسٹ کروانے ہیں، یعنی ڈاکٹرز جو ہے وہ اس پیشنٹ کو بھیج دیتا ہے لیب میں اسی ہاسپٹل کی کہ جائیں اور لیب ٹیسٹ کرائیں. اب وہ لیب ٹیسٹ کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا سوچنا ہوگا، اس کے لیے بھی کوشچن آپ کو بنانے ہوں گے. مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ دیکھیں گے کہ سیم لیب، یعنی آپ نے شوگر کا ٹیسٹ کروایا ہے یا کسی پیشنٹ نے شوگر کا ٹیسٹ کروایا ہے، وہ دوبارہ پھر وہ شوگر کا ٹیسٹ کروا سکتا ہے. سیم ڈے بھی کروا سکتا ہے، 1 منتھ کے بعد بھی کروا سکتا ہے، یا فیو ڈیز کے بعد بھی. اس کا مطلب یہ کہ سیم ٹیسٹ ول کم اپ اگین فار دی پرٹیکولر پیشنٹ. اور اسی طریقے سے سیم ٹیسٹ جو ہے وہ کوئی دوسرا پیشنٹ بھی کروا سکتا ہے. اس کے مسئلے میں پھر آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کے پاس کون سی کیز ہیں. تو یہ آپ کے پاس 3 کیز بنتی ہیں. اچھا اب آپ تھوڑا سوچیں گے کہ بھائی وزٹ نمبر کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ ڈاکٹر کو پتا ہونا چاہیے کہ کس وزٹ میں اس نے کون سا ٹیسٹ دیا تھا. اگر آپ وزٹ نمبر نکال دیتے ہیں تو پھر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ ٹیسٹ دوبارہ نہیں لے سکتے. اگر آپ یہ کہیں جی کہ لیب ٹیسٹ میں ہم 2 کالم لیتے ہیں، لیٹ سپوز پیشنٹ آئی ڈی، اس کو لکھ کے دیکھیں گے پھر آپ کو اس کا آئیڈیا ہوگا. اس کے بعد آپ لکھیں گے ٹیسٹ آئی ڈی. لیٹ سپوز ہم وزٹ نمبر نہیں لیتے تو ہمارے پاس ایک ٹیسٹ آئی ڈی شوگر کا ہے، اس کا مطلب ہے کہ 3001 جو ہے وہ شوگر ہے، پیشنٹ ہے آپ کے پاس 101 ہے. اب یہ پیشنٹ جو ہے وہ کچھ دنوں کے بعد آتا ہے 101 پہ، وہ چاہتا ہے کہ یہ ٹیسٹ دوبارہ ہو. اگر یہ دونوں کمپوزٹ کی آپ نے بنائی ہیں تو پھر یہ والا ریکارڈ انٹر نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ سیم ریپیٹنگ ویلیوز دوبارہ آ جائیں گی. تو جب بھی کمپوزٹ کی ہوتی ہے اس میں یہ ہمیشہ یاد رکھا کریں، اگر ایک کالم ریپیٹ ہو رہا ہے تو دوسرا ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے. اگر دوسرا ریپیٹ ہو رہا ہے تو پہلا والا نہیں ہونا چاہیے. اگر اس طرح کی سچویشن اگر آپ کریں گے تو پھر آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ جی کمپوزٹ کی میں نے کیا بنانی ہے. اس وجہ سے آپ کو وزٹ نمبر یہاں پہ لانا پڑے گا، ورنہ اس کے بغیر آپ کا ایگزامپل صحیح نہیں ہوگی اور ڈیزائن آپ کا ٹھیک نہیں ہوگا، ڈیٹا صحیح سے اسٹور نہیں ہوگا اور یہ سسٹم یوزیبل نہیں ہوگا، یعنی اس سسٹم کو کوئی یوز نہیں کرے گا. اسی وجہ سے اس فارم میں اس کو مینج کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے ٹیسٹ آئی ڈی تو آپ نے لکھ دی ہے، لیکن کہاں لکھا ہوا ہے شوگر اور کہاں لکھا ہوا ہے بلڈ ٹیسٹ؟ اس کے لیے پھر آپ کو ایک ٹیبل چاہیے جس کا نام ہوگا ٹیسٹ. اس کے اندر آپ لکھیں گے ٹیسٹ آئی ڈی، ٹائٹل آف دی ٹیسٹ. آپ نے نوٹ کیا ہوگا اگر آپ نے کبھی کسی کی رپورٹ دیکھی ہوگی میڈیکل رپورٹ تو اس میں رینجز لکھی ہوتی ہیں کیونکہ ہر ٹیسٹ کی کتنی رینجز ہیں، اور اسی طریقے سے ویلیو ہوگی کہ کتنی ویلیوز ہیں. تو یہ آپ کے پاس پرائمری کی آئے گی. تو آپ کو ایک نیا ٹیبل چاہیے ہوگا کیونکہ آپ اس وقت پرائمری کی یوز کر رہے ہیں اور یہ اس وقت فورن کی ہے جو کہ اس کو ریفر کر رہی ہے. سو دس از ہاؤ تھنگز آر مینج کہ پرائمری کی کیا ہے، سیروگیٹڈ کی کیا ہے، کمپوزٹ کی کیا ہے، ہمیں کیا نیا ٹیبل چاہیے یا نہیں چاہیے، ہمیں کون کون سے کالم چاہیے. یہ ڈیزائنر ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے. اچھا آپ جو ہے وہ ایز اے ڈی بی ایکٹ کر رہے ہیں. ڈی بی اے کے لیے اتنی زیادہ چیزیں سمجھنے کا صرف ایک آئیڈیا چاہیے ہوتا ہے، لیکن جب ڈیٹا کو لوڈ کیا جاتا ہے اور ڈی بی اے ہی ڈیٹا لوڈ کر رہا ہوتا ہے اس کو ڈفرینٹ قسم کے مسئلے مسائل آتے ہیں. تو اس کے پاس کم از کم انیشیل کانسیپچل تھنگس پتا ہوں کہ کمپوزٹ کی کیا چیز ہے، فورن کی کیا ہے اور ڈیٹا کیوں نہیں لوڈ ہو رہا ہے.
یا ڈیٹا اگر لوڈ ہو رہا ہے تو وہ رانگلی لوڈ ہو رہا ہے. تو یہ بیسک کانسیپٹس ہیں جو کہ ڈیٹا بیس کورس پہ نارملی کرائے جاتے ہیں اور آپ کو اس وقت اس کا ایک آئیڈیا دیا جا رہا ہے. اسی فارم میں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ڈیزائنر ایسا ہے کہ وہ کمپوزٹ کی لیتا ہی نہیں ہے. ہم نے ابھی پچھلی ایگزامپل میں دیکھا تھا کہ یہ ایک کمپوزٹ کیز تھی, لیکن اب ہم نہیں لے رہے اس کو. اب ہم ایک نیا آئی ڈی انٹروڈیوس کر کے ہم اس کو بنا رہے ہیں, تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ دیکھیں اس کا بہت بڑا نقصان ہے. وہ یہ ہے کہ آپ ایک سیریل نمبر چلا رہے ہیں 01, 02, 03, 04, 05 اس طریقے سے چل رہا ہے, اور باقی یہ جو کارڈ اور ٹرانزیکشن آپ لکھ رہے ہیں, جیسے آپ کارڈ لکھتے ہیں 1002, یہاں پہ آپ لکھ دیتے ہیں 3001. اب 1002, 3001 دوبارہ بھی آپ آ سکتا ہے. اب یہ غلطی سے آ سکتا ہے, یا آپ ڈیٹا انٹری آپریٹر ڈائریکٹلی خود اپلائی کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ سیم مسٹیک اپلائی ہوگی, اور مسٹیک کیا ہوگی, 5000 آپ کے پاس آپ نے اماؤنٹ نکالی ہے, دوبارہ پھر 5000 آپ نے لکھ دیا ہے. یہاں کوئی ڈیٹ آئے گی, یہاں کوئی مشین ہوگی SK001 اور SK001 آگے. اب آپ نوٹ کریں یہاں سے یہاں تک یہ دونوں ڈپلیکیٹ ریکارڈز ہیں, اور یہ دونوں ڈپلیکیٹ ریکارڈز کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو ایک ریکارڈ انٹر کرنا تھا, لیکن ڈیزائنر نے ایک رانگ پرائمری کی استعمال کر کے یہاں پہ تو 0102 ہے, لیکن یہاں پہ آپ کے پاس دونوں ریکارڈ جو ہیں وہ ڈپلیکیٹ آ رہے ہیں. تو یہ سب سے بڑا نقصان ہے, اور اس کا مطلب یہی ہے کہ اس سے آپ کو ایک ریڈنڈنٹ ڈیٹا مل سکتا ہے, یا غلطی سے یوزر یہاں پہ 15,000 کر دے. اب آپ کے لیے فیصلہ کرنا, بینک کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ وہ 5,000 تھے یا وہ 15,000 تھی, تو کون سی والی اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے. تو یہ ایک بینک کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے اگر آپ رائٹ طریقے سے کمپوزٹ کی استعمال نہیں کرتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کارڈ آپ یوز کر سکتے ہیں کہ کارڈ نمبر جو ہے وہ کارڈ ایک آپ کے پاس ٹیبل ہے, اور نیم آن دی کارڈ آ جائے گا, یعنی پرسن نیم ہوگا جس کا وہ کارڈ ہے, اور ایکسپائری ڈیٹ آ جائے گی جس طرح بھی ہم نے پچھلی اگزامپل میں کی ہے, اور ایشو ڈیٹ آ جائے گی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو بڑے کیئرفلی مینج کرنی پڑتی ہیں, اور ان کو مینج کرنے کے لیے آپ کہیں گے کہ یہ آپ کو بڑی کیئرفلی ڈیزائن کرنی ہوں گی, آپس میں لنک کرنی ہوں گی, اور ان آپس میں فگر آؤٹ کرنے کے لیے کرنا ہوگا. ورنہ اگر آپ ان چیزوں کو ڈیزائنر اوائڈ کرتا ہے اور پراپرلی یوز نہیں کرتا, اس سے سسٹمز میں پرابلم آتی ہیں, اور وہ سسٹم یوزر کے لیے افیکٹو نہیں ہوتا اور یوزر کے لیے یوزلیس ہو جاتا ہے. تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ جی سیروگیٹڈ کی ہم کہاں استعمال کریں گے. اے ٹی ایم ٹرانزیکشن کے اندر کریں گے. کارڈ نمبر کو ہم کبھی بھی جو ہے وہ سیروگیٹڈ کی نہیں کہتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ویل ڈیفائنڈ نمبر ہوتا ہے, جبکہ ہم ٹرانزیکشن نمبر کو ہم سیروگیٹڈ کی کہیں گے. تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو کافی زیادہ آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ جتنی کیز ہم نے اسٹڈی کی ہیں ان کو ریئل لائف میں کیسے اپلائی کرتے ہیں.